ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیان کے آغاز میں درود و سلام کے بارے میں ایک حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعض مضافات کی طرف نکلے، جس طرح دو محبت کرنے والے چہل قدمی کرتے ہوئے شہر سے باہر پرفضا مقام کی طرف جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں تھا۔ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعد مضافات کی طرف نکلے۔ فَمَسْتَقْبَلَنَا جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ راستے میں جو بھی پہاڑ ملتا، راستے میں جو بھی درخت ملتا، وہ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیرت البیہ کی روایت کے مطابق ہر پہاڑ اور ہر درخت حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود و سلام کے صیغے کوئی نئے نہیں، یہ وہ صیغے ہیں، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو درختوں اور پہاڑوں نے مولا علی کی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کی وہ شان و عظمت ہے کہ درخت اور پہاڑ بھی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں، خود رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کیوں پیچھے رہیں، اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔